السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 7۔ بادشاہ کی سسکیاں کسی ایسے بچے کی مانند تھی جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین کر اس کے سامنے ہی توڑ دیا گیا ہو۔ تم اپنی بربادی کی داستان سنا لو، پھر میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غلطیوں کی مزید سزا نہ دے تمہیں۔ ساتھی نے اس کو دلاسا دیا تھا۔ وہ اپنی قمیض کی میلی آستین سے اپنے آنسو پوچھتا ہوا کہنے لگا، اس صابر و شاکر عورت نے دوسری بار امید سے ہونے پر مجھ کو خوشخبری سنائی تو اس کی خوشخبری میں خوف اور اداسی واضح طور پر شامل تھی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اگر اب کی بار بھی اس کی کوکھ میں بیٹی ہوئی تو میں ایک بار پھر اس کی بچی کا قاتل بن کر اس کی کوکھ اجاڑ دوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ اور غمگین ہو کر بچے کو پیدا کرے۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا کہ ہم اس بار الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے معلوم نہیں کریں گے بلکہ انتظار کریں گے کہ جب ڈیلیوری ہوگی تو بیٹا ہی ہوگا۔ اس کو کچھ تو سکون ہوا ہوگا کیونکہ بظاہر تو مطمئن ہو گئی تھی، لیکن بیٹے کی پیدائش کی شرط سن کر وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ دن گزرنے لگے، ہفتوں اور مہینوں نے اپنا سفر طے کرنا شروع کر دیا تو اسی دوران میری میلز کے مینیجر کی بیٹی کو اس کے داماد نے طلاق دے دی۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ اس کی بیٹی نے اپنے والدین کے گھر جانے کی ضد کی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی میں تو تکرار بڑھی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ مینیجر کی نوبیاہتا بیٹی بیچاری طلاق کا ٹھیکہ ماتھے پر سجائے جب باپ کی دہلیز پر پہنچی تو وہ صدمے سے ہی مر گیا۔ ابھی اس کی بیٹی کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہ ہوا تھا۔ اس کو صرف اس بات کی سزا دی گئی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے سامنے یہ ضد کی تھی کہ اپنے والدین کے گھر ابھی جانا چاہتی ہے۔ اس بیٹی کے شوہر نے اس کو طلاق دے کر فوراً میکے بھیج دیا اور مینیجر صدمے سے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بادشاہ نے تھوک نکل کر اپنے حلق کو تر کیا اور چھت کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تو ساتھی سمجھ گیا کہ وہ ماضی کی تلخ یادوں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ جمع کر رہا ہے، یا پھر وہ الفاظ چننے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کی معصومیت کو ظاہر کر سکے۔ بادشاہ ایک لمبی سانس فضا میں چھوڑتا ہوا کہنے لگا، میں اس واقعے سے کافی دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر فوراً اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا اور اس کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے پر پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو میں غصے میں لال پیلا ہو گیا اور اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے کلینک پر ہی زد و کوب کرنا شروع کر دیا، لیکن ڈاکٹر نے سمجھایا کہ مردوں کے جراثیم کمزور ہوں یا پھر ان میں لڑکا پیدا کرنے والے جراثیم کی تعداد زیادہ ہو تو عورت کی کوکھ میں بیٹی ہی پرورش پاتی ہے۔ بیٹی پیدا کرنے والے جراثیم کی تعداد زیادہ ہو تو عورت کی کوکھ میں بیٹی ہی پرورش پاتی ہے۔ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن میں اس بچی کو بھی ضائع کروانے پر تل گیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اگر اب بچی کو ضائع کیا گیا تو اس کی ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے، بلکہ ڈاکٹر نے مجھے یہ دھمکی بھی لگا دی کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو پولیس اور اخبار والوں کو سب بتا دے گی اور پھر بادشاہ کی ساکھ بھی تباہ ہو جائے گی اور اس پر اپنی بیوی کے قتل کا پرچہ بھی درج ہوگا اور وہ پھانسی بھی چڑھ سکتا ہے۔ میں فطری طور پر بزدل ہوں، میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا لیکن اس سے بولنا چالنا بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے نصیبوں کو روتی رہتی تھی۔ وہ اتنی صابر تھی کہ اس نے اپنے میکے والوں کو میرے ظلم و تشدد کا ذکر تک نہ کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشگوار ازدواجی زندگی سے مطمئن تھے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا تو ساتھی نے اس کو پانی کا گلاس پکڑایا اور دیوار پر لگی ہوئی پرانی سی وال کلاک پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجنے والے تھے۔ لیکن بادشاہ کی کہانی دلچسپ تھی۔ اگر اب وہ بادشاہ کو کہانی سنانے سے منع کرتا تو پھر یقیناً یہ تسلسل ختم ہو جاتا۔ پھر بادشاہ دوبارہ اس تسلسل اور گہرائی سے اپنی وہ داستان بیان نہ کر پاتا جس نے آج سے 2 دن پہلے بادشاہ کو تڑپا دیا تھا، اور وہ بخار میں بے ہوش ہو کر 2 دن گزار گیا تھا۔ باتیں کرنے اور سننے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بادشاہ اپنا دل کھول کر ساتھی کے سامنے رکھ دے تاکہ اس کے دل کا غبار نکل آئے اور وہ اپنے گناہوں کو بھی یاد کر لے تاکہ اس کو معافی مانگنے میں آسانی ہو۔ پھر کیا ہوا بادشاہ؟
ساتھی نے دیکھا کہ بادشاہ نے پانی کا گلاس گٹاگٹ پی لیا تھا۔ شاید وہ مدتوں کی تلخ یادوں کی پیاس کو اس ایک گلاس سے ہی بجھانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے درد سے آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نکل آئے۔ وہ ایک لمبا سانس لیتا ہوا کہنے لگا، میں سوچتا رہتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہوگا اور بیٹی کو کس کو دوں گا، کیونکہ میں بیٹی کا باپ بننا گوارا نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی میں بیٹی کا باپ کہلوانا چاہتا تھا۔ لیکن تقدیر میرے ساتھ اپنا لکھا ہوا کھیل ہی گئی۔ میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میری بیوی نے ایک دن تک تو مجھے بتایا ہی نہ تھا مبادا کہ میں بیٹی کو قتل کر دوں گا۔ مجھے ملازمہ کی زبانی پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اپنی بیوی سے بیٹی کو مانگا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے بتا دیا کہ میں اس کو کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک آؤں گا تاکہ اس کو کتے اور بلیاں نوچ نوچ کر کھا جائے۔ اس بار تو بادشاہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے اپنی بد زبانی نہ چھپائی تھی، وہی الفاظ دہرائے تھے جو وہ ماضی میں اپنی بیوی سے اپنی بیٹی کے لیے دہرا چکا تھا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر لکیریں بناتے ہوئے اس کے قمیض کے کالر اور گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ ساتھی اس کو دلاسا دینے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا، لیکن بادشاہ کے تلخ اور اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ نے ساتھی کو سمجھا دیا تھا کہ بادشاہ کو اپنے حالات اور واقعات پر رو لینا ہی چاہیے۔ اس طرح اس کا من بھی ہلکا ہو جاتا اور اس کی صدا بیٹی رحمت ہے زحمت نہیں کی بھی منطق سمجھ میں آ جاتی۔ اس نے بادشاہ کو رونے دیا تھا۔ بادشاہ رو دھو کر ایک بار پھر پانی کا گلاس پی کر دل میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ میری بیوی نے بیٹی کو ایک ہفتہ تک اپنا دودھ پلایا تھا۔ ایک رات میرا داؤ چل گیا۔ میں نے بیٹی کو اٹھا لیا تو میری بیوی بھی جاگ گئی۔ اس نے چیخ و پکار کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ بچی کو میرے مضبوط ہاتھوں سے چھیننا چاہتی تھی، لیکن میری جوانی اور طاقت نے اس کو کئی بار پرے دھکیل دیا۔ وہ میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس نے میری ٹانگ کو پکڑ لیا تو میں اس کو گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے تک لے آیا، لیکن وہ ماں تھی، اس نے میری ٹانگ نہ چھوڑی، جبکہ میں جانتا تھا کہ اس کا بدن چھلنی ہو گیا تھا۔ لیکن حالانکہ وہ بھی صرف 7 دن قبل ہی ماں بنی تھی، میں ظالم بن چکا تھا۔ میں نے بچی کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر اوپر اٹھایا تو وہ کرراتی ہوئی اٹھی اور میری طرف رحم زدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، میری جان لے لو لیکن میری بیٹی کو کچھ مت کرنا۔ میں نے اس کی رحم کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے اس کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ تم نے بیٹی پیدا کر کے میرے لیے زحمت بنا دی ہے۔ یہ بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، اس کا شوہر جو کہ ایک اجنبی ہوگا میری تمام جائیداد پر قبضہ کر لے گا اور مجھے سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ بولی، ایسا مت کرو، بیٹی زحمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے، تم غلطی کر رہے ہو۔ وہ مجھ کو سمجھاتی رہی، لیکن میں بیٹی کو زحمت کہتا رہا اور پھر میں نے غصے میں آگ بگولا ہو کر اس کو وہیں پر طلاق دے دی۔ میری گود میں بیٹی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ میرے منہ سے طلاق کے الفاظ سن کر وہ گویا پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے بے حس و حرکت جسم سے مجھے لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ میں نے اس کو ہلا جلا کر دیکھا تو وہ کٹے ہوئے شمشیر کی مانند گر گئی، لیکن وہ زندہ تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے اس کو طلاق دے کر اس سے ہر رشتہ ختم کر لیا تھا، لیکن اس کے اندر سے ممتا نے آخری ہچکی لی اور وہ ایک مصمم اور خوفناک ارادے سے آگے بڑھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بادشاہ، تم نے میری کوکھ اجاڑی ہے، میں بد دعا دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری دنیا اجاڑ دے۔ تم نے میری آنکھوں کی روشنی اور ٹھنڈک کو مجھ سے چھینا ہے، اللہ کرے تمہاری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے، تم اپنی بیٹی کو تو کیا کسی کی بھی بیٹی کی صورت نہ دیکھ سکو۔ بادشاہ، تم نے اس دولت و جائیداد کی خاطر میری بیٹی کو زحمت سمجھا ہے تو یاد رکھو بیٹی رحمت ہے، لیکن تمہاری یہ تمام دولت بھی مل کر اس زحمت کو نہیں روک پائے گی جو تقدیر نے آج سے تمہارے مقدروں میں لکھ دی ہے۔ تم امیر ہو، بادشاہ ہو، لیکن میری بد دعا ہے کہ تم بادشاہ تو رہو گے لیکن امیر نہیں، فقیر بادشاہ رہو گے۔ تم جس دولت پر اتنا گھمنڈ اور تکبر کر رہے ہو اس کی کوڑی کوڑی کو ترسو گے، گلیوں بازاروں میں بھیک مانگتے پھرو گے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، میری بد دعائیں تمہارا پیچھا کرتی رہے گی۔ بادشاہ، تم سکون کو ترسو گے لیکن سکون نہ پاؤ گے، چین، سکھ اور پرسکون نیند سے
تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ چکے ہیں بادشاہ، روٹھ چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو کر قالین پر گر گئی۔ میں اس کی بد دعائیں سن کر ایک بار تو لرز کر رہ گیا تھا، لیکن مجھ پر شیطان سوار تھا۔ وہ میری گود میں روتی ہوئی بچی اس ہنگامے سے بے نیاز ہو کر سو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو وہیں پر پڑا رہنے دیا اور بیٹی کو لے کر گھر سے رات کی تاریکی میں نکل آیا۔ بادشاہ اتنا سنا کر دہاڑے مار مار کر بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ ساتھی نے اس کو گلے لگایا اور خود بھی روئی ہوئی سرخ آنکھوں سے اس کو دلاسا دینے کے لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ بادشاہ کو کن الفاظ میں دلاسا دے اور خود بھی کیا کرے۔ وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی جانب نظر اٹھائی تو رات کا آخری پہر دھیرے دھیرے اس طرح بیت رہا تھا جیسے کوئی سانپ رینگتا رینگتا تھک گیا ہو اور اس کو اپنا بل نہ مل رہا ہو۔ گھڑی کی سوئیاں بھی آہستہ آہستہ انداز سے چل رہی تھی، گویا کہ وہ بھی بادشاہ کے 22 سالہ غم حیات کی گواہ تھی اور اس کی غلطیوں اور خطاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ میں بھی شریک تھی۔ میں اس معصوم کو گود میں اٹھائے گھر سے نکل آیا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کہاں پھینکوں۔ میں اس کو لے کر سڑکوں پر گھومتا گھومتا ایک بند گلی میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس گلی میں بچی کو پھینکنا چاہا، لیکن مجھے ایک دم خیال آ گیا کہ سردی بھی ہے اور پھر کوئی جانور ہی نہ اس کو کھا جائے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ خیال میرے دل میں کیسے آیا۔ میں اس کو لے کر واپس آنا چاہتا تھا کہ ایک گھر سے، جو کہ اس گلی کا آخری گھر تھا، اس کے ادھ کھلے دروازے سے مجھے روشنی کی پتلی سی لکیر نظر آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ اندر کی جانب کھلتا گیا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا، کوئی بھی حرکت نہ پا کر میں دھیرے سے اندر داخل ہوا تو میں نے کھلے صحن کے ایک کونے میں وہ ٹوکری رکھ دی جس میں بچی تھی۔ میں اس کو رکھ کر واپس مڑنے لگا تو میری چادر ٹوکری میں پھنس گئی، لیکن میں نے نیچے جھک کر چادر چھڑانا چاہی تو ٹوکری میں نہیں پھنسی تھی، بلکہ بچی نے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے ننھی منھی آنکھیں کھول کر میری طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن اس کی معصوم مسکان بھی میرا پتھر دل موم نہ کر سکی۔ میں نے ایک جھٹکا دے کر اپنی چادر چھڑائی اور جلدی جلدی واپس اس گھر سے باہر نکل آیا۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر بچی نے رونا شروع کر دیا تو میں مزید خطرے میں پھنس سکتا تھا، لیکن اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکل آیا۔ لیکن گلی کے نکڑ پر آ کر میرے دل کو بے چینی اور بے قراری ہونے لگی تھی، لیکن میں نے دل کو یہ کہہ کر سمجھا دیا کہ کم از کم اب اس کو کوئی آوارہ جانور نقصان تو نہ پہنچائے گا۔ میں گھر پہنچا تو میری صابر و شاکر بیوی طلاق کا ٹیکا ماتھے پر سجا کر اپنے میکے جا چکی تھی۔ وہ عورت اتنی صابر تھی کہ اس نے میرے گھر سے جاتے ہوئے ایک بھی چیز نہ لی تھی۔ میں گھر پہنچ کر عجیب سی بے چینی اور بے قراری کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی اس بے قراری کو مٹانے کے لیے خود کو کام میں مصروف رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے مجھے چند دنوں کے لیے دوسرے ملک جانے کا مشورہ دیا۔ میں اس کے مشورے پر عمل کرتا ہوا کچھ دنوں کے لیے یورپ چلا گیا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میرے کاروبار میں برابر کا حصے دار تھا۔ اس نے کام کو خوب پروان چڑھایا تھا۔ وہ ایک شاندار بنگلے میں رہتا تھا۔ اس کا ایک 3 سالہ بیٹا بھی تھا، اور یہی بات میرے لیے نفرت کا باعث تھی کہ میری بیوی بیٹیاں ہی کیوں پیدا کر رہی ہے، جبکہ میرے بھائی کی بیوی تو بیٹے پیدا کر رہی ہے۔ اس دوران میرے بھائی نے مجھ سے اور اپنی بیوی سے چوری چھپے ایک اور شادی کر لی، جو کہ ہمارے کاروباری شریک کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ بھائی نے اپنی نئی بیوی کو بھی اپنے محل میں لا کر رکھا تو پہلی بیوی نے اس بات کو جان کا روگ بنا لیا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھائی کی شادی کی خبر سن کر واپس آیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نئی بیوی کے ہتھ کنڈوں کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بات بے بات مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے کاروبار کے بٹوارے کا مطالبہ کر دیا، لیکن اس دوران اس کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کی نئی بیوی نے 3-4 سالہ بچے کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ معصوم کچھ نہ بولتا تھا، چپ چاپ سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سہتا رہتا تھا۔ میرے بھائی نے اپنا حصہ لے کر اپنی بیگم کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ہم حساب کتاب سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ میرے گھر سے فون آ گیا کہ گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ میں اور میرا بھائی بھاگم بھاگ گھر پہنچے تو ہر ایک چیز جل چکی تھی اور میرا محل راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا تو کندھے اچکاتا ہوا مجھے تسلی دینے لگا تھا۔
میرے حصے میں جو بھی آیا تھا وہ سب کچھ قرض اتارنے میں صرف ہو گیا۔ میں دن بدن پریشان رہنے لگا تھا۔ میں نے بیوی کو طلاق دے دی تھی، بیٹی کو پھینک آیا تھا، گھر کو آگ لگ گئی تھی، کاروبار قرض خواہوں کی نظر ہو گیا تھا۔ اب گھر بنانے کے لیے میں نے جو بھی بچا تھا وہ روپیہ استعمال کیا، لیکن ایک دن میں سڑک کے بیچوں بیچ اس طرح آ گیا کہ ایک تیز رفتار کار کی ٹکر نے مجھ سے میری بینائی چھین لی۔ گھر بھی کاروباری شراکت داری میں چلا جانے کے بعد میں اندھا ہو گیا تھا۔ اب میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میں جب ہسپتال سے نکلا تو میرا کوئی بھی والی وارث نہ تھا۔ میں ہسپتال کے گیٹ کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا اپنی اندھیری اور بے نور آنکھوں سے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کسی نے میرے ہاتھ پر 50 پیسے کا سکہ رکھ کر کہا، آواز لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ تم فقیر ہو۔ میں اس آواز کو سن کر چونکا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی کی آواز تھی۔ وہ پھر بولی، جس بیٹی کو زحمت سمجھ کر تم پھینک آئے ہو، یہ اسی کی سسکی اور آہوں کا نتیجہ ہے کہ تم بادشاہ سے فقیر بن گئے ہو۔ جاؤ اب گلیوں بھیک مانگ کر اپنی دولت اور جائیداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ کب کی جا چکی تھی۔ میں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر سوچا کہ جب سے میں نے بیٹی کو پھینکا ہے تب سے ہی اللہ کی رحمت مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے بیٹی کو زحمت سمجھ کر پھینکا تھا اور تقدیر نے مجھ سے وہ سب کچھ چھین لیا تھا جو بیٹی کے گھر میں موجود ہونے پر موجود تھا۔ بیٹی گئی تو سب کچھ ہی چلا گیا، دولت، گھر، جائیداد، کاروبار، بیوی اور بیٹی بھی۔ لیکن اب تو آنکھیں بھی چلی گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، پہلی بار صدا لگائی کہ بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں۔ پتہ ہے، آج تک میں گلیوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں، نہ ہی مجھے میری بیوی دوبارہ ملی اور نہ ہی میری بیٹی۔ لیکن ساتھی، آج سے 2 دن پہلے مجھے میری بیٹی مل گئی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری ہی بیٹی ہے۔ بادشاہ کی طویل کہانی نے ساتھی کو بھی رلا دیا تھا، اور خود اب بادشاہ بھی ندامت، شرمندگی اور پچھتاوے کے آنسو بہا بہا کر تھک گیا تھا۔ ساتھی نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور بولا، تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ تمہاری ہی بیٹی ہے، اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ عثمان محلے میں ہجڑوں کے گھر رہ رہی ہے۔ اس نے مجھے خود بتایا کہ اس کا باپ اس کے لیے تو اسی دن مر گیا تھا جب وہ اس کو ایک بند گلی کے آخری مکان میں چھوڑ گیا تھا۔ بادشاہ کا لہجہ پھر بھی پرجوش ہو گیا تھا۔ ساتھی یار، ذرا تم خود ہی سوچو کہ ہجڑ کی اولاد نہیں ہوتی۔ اگر ان کے پاس 22 سالہ جوان بیٹی ہے تو وہ میری ہی بیٹی ہے، جس کو میں نے بند گلی کے آخری گھر میں چھوڑا تھا اور یہ بھی نہ دیکھا تھا کہ یہ گھر کن کا ہے، اس کے مکین کون ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس بند گلی میں جا کر پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ کیا اس گھر میں کبھی خسرے بھی رہتے تھے۔ ساتھی نے کہا تو بادشاہ نے اس کی تجویز سے بہت خوش ہوا تھا۔ ساتھی یار، تجھے خدا کا واسطہ پتہ کر دے یار، پتہ کر دے کہ وہ ہجڑے ہی تھے۔ بادشاہ پرجوش بھی تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا۔ اگر وہ ہجڑوں کا گھر نہ ہوا تو؟ ساتھی نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو بادشاہ غصہ گیا تھا۔ وہ اداس اور سوگوار آواز میں بولا، ایسا نہ کہ یار، میری تلاش اور سزا کو اور تو نہ بڑھا۔ میں تو اپنی بیوی کو بھی ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے، اس کو طلاق دے دی، اس کی بیٹی کو چھین کر نہ صرف اس سے جدا کیا بلکہ دوبارہ اس کی کوکھ اجاڑ کر میں نے فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ پھر رونے لگا تھا۔ میں بہت ظالم ہوں ساتھی، بہت ظالم ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹنے لگا تھا۔ ساتھی نے اس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کمبل اس کے جسم پر ڈال کر اپنے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، تم مجھے وہ محلہ بتاؤ جس کی بند گلی میں تم نے بیٹی کو چھوڑا تھا۔ بادشاہ نے ذہن پر زور دے کر بتایا تو ساتھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، میں دوپہر کو جاؤں گا، اب کچھ دیر آرام کر لینے دو اور خود بھی سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے۔ بادشاہ میلے کچیلے روئی کے گدے پر لپٹ کر لیٹ گیا تھا، لیکن بیماری کے باوجود بھی نیند اس سے کوسوں دور تھی، حالانکہ ساری رات باتوں میں ہی بیت گئی تھی۔ دوسری طرف چاندنی اس وقت عبید رضا کے ساتھ ایک پارک میں تھی۔ اس نے فون پر اس کو بلایا تھا۔ وہ چاندنی سے اور چاندنی اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ دونوں ہی ہنوز خاموش تھے، کیونکہ عبید رضا چاندنی کی تمام حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ گرو اور نینا کی زبانی تمام داستان سن کر کسی بھی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر چاندنی کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے بہت افسوس ہے چاندنی کہ تمہیں اس طرح نینا اور گرو کے گھر میں رہنا پڑا۔
وہ الفاظ کو استعمال کرنے کا فن تو نہ جانتا تھا، لیکن کوشش کر رہا تھا کہ جو بھی الفاظ ادا کرے وہ چاندنی کے زخموں پر مرہم بن کر اس کو سکون پہنچائے۔ چاندنی نے اس کی طرف دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولی، عبید رضا، اب تم کیا کہتے ہو؟ اس کا ادھورا فقرہ واقعی اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ وہ استفہامی انداز میں چاندنی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کس سلسلے میں؟ چاندنی بھی سمجھ گئی کہ عبید رضا اس کی بات نہیں سمجھ پایا ہے۔ وہ دربار اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، عبید، مجھے چھوڑ تو نہ دو گے؟ عبید رضا نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کے چہرے پر اپنی نظروں سے طواف کرتا ہوا بولا، چاندنی، تم میری اندھیری دنیا کی چاندنی ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ضرور اپناؤں گا، لیکن… وہ خاموش ہوا، چاندنی سے آنکھیں چراتا ہوا بولا، میں اب گھر والوں سے بات کر کے کوشش کروں گا کہ مما اور پاپا کو تمہارے گھر بھیجوں۔ تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے عبید؟ چاندنی مرجھائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ عبید رضا ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، چاندنی، میں گھر والوں کی مخالفت مول لے کر بھی تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، لیکن جب مما پاپا تمہارے گھر آئیں گے تو… وہ پھر خاموش ہو گیا تھا اور چاندنی کے دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ تو کیا عبید؟ وہ بے چینی سے بولی۔ تو وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، چاندنی، میں پاپا سے بات ضرور کروں گا اور ان کو تمہارے گھر تک بھی لے آؤں گا۔ اس کے بعد تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاپا کو کس طرح کنونس کرتے ہیں یا پھر ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ عبید رضا نے دل کی بات کہی تو چاندنی نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑائے اور بولی، لفظوں کے پیرہن میں مجھے ٹھکرانا چاہتے ہو؟ چاندنی دکھ اور غم میں ڈوبی ہوئی بولی، ایسی بات نہیں ہے چاندنی۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، تمہاری طرف سے تمہارے گھر والے شامل ہوں گے اور تمہاری طرف سے؟ چاندنی کا وزنی سوال تھا۔ کچھ دوست؟ عبید رضا نے مختصراً کہا تو چاندنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو عبید رضا بھی اٹھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو بولی، لیکن ہم کہاں رہیں گے عبید؟ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارا ایک گھر ہے جو رینٹ پر دیا ہوا ہے، بلکہ اس گھر کا رینٹ بھی میں ہی وصول کرتا ہوں۔ ہم وہ گھر میں خالی کروا لیں گے اور ادھر ہی رہیں گے۔ چاندنی نے اس کی طرف دیکھا اور چلتی چلتی ٹھہر گئی۔ اور ہماری شادی کب ڈکلیئر ہوگی؟ وہ پھر قدم اٹھاتی ہوئی گھاس پر چلنے لگی، اور کیا گارنٹی ہے کہ جب تم شادی کا گھر والوں کو بتاؤ گے تو وہ میرا مطلب ہے کہ ہماری شادی کو قبول بھی کریں گے یا نہیں؟ تم دیکھنا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سنبھال لوں گا نا۔ اس نے چاندنی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا، اس کی آنکھوں میں مسکراتا ہوا دیکھنے لگا، کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ اعتماد ہے عبید، لیکن اس طرح میرے گھر والے شادی پر رضامند نہیں ہوں گے۔ ان کو میں راضی کر لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے میری جان۔ وہ مسکرایا تو چاندنی بھی ہولے سے مسکرائی۔ عبید، کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ ہم اس طرح شادی کریں؟ اعتماد محبت کی پہلی سیڑھی ہے چاندنی، اور مجھ پر اعتماد کر کے تم نے مجھے دل سے جیت لیا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چاندنی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر آگے چل پڑی۔ دوسری طرف، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجیوں کی پرجوش آواز نے موسیٰ کے آنسوں کی روانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ اپنے سر کو لگا کر آنسوؤں کی زبان میں اپنے دل کے پھپھولے بیان کر رہا تھا۔ اس نے غلاف کعبہ کو چوم چوم کر آنسوؤں سے تر کر دیا تھا۔ میں آ گیا ہوں میرے مالک، موسیٰ نے کہنا شروع کیا، میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے میرے مالک۔ موسیٰ کی گریہ زاری بڑھی تو پاس سے ہی مانو اس کا کہا گونجا تو چونک کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا تو آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، موسیٰ، موسیٰ، اگر راہ عشق پر چلنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک ہر کوئی اس راہ پر چل پڑا ہوتا۔ موسیٰ حیرانگی سے سر جھکا کر بولا، میں صحن حرم میں سجدہ کرنے کا خواہش مند تھا، اب تو میں نے سجدہ کر لیا ہے۔ اچھا! اس ایک لفظ میں حیرانگی اور طنز نمایاں تھا۔ موسیٰ، میں یہ جانتا ہوں کہ تم بھولے ہو، لیکن تم نے عشق کی راہوں پر چلنے کی جو ٹھان لی ہے وہ تمہیں تپتی ریت پر چلنے کے لیے مجبور کر دے گی۔ کان چھدواؤ گے، پاؤں میں گھنگرو باندھ کر سرے بازار ناچو گے، ریگستانوں میں بھوک پیاس برداشت کرو گے۔ موسیٰ، تم نے جس دور میں مجھے چھیڑا ہے وہ زمانہ ترقی اور جدت کا ہے۔ میں تمہارا امتحان بھی اس طرح لوں گا کہ تمہاری روح تک تڑپ اٹھے گی۔ پھر کہا لگا تو موسیٰ نے ایک مسمع ارادے سے اپنے آنسو پوچھے اور ہولے سے بولا، کیا تم خدا ہو؟ نہیں،
میں خدا کا بنایا ہوا وہ عنصر ہوں جس سے خود خدا بھی محفوظ نہ رہ سکا تھا اور اپنے محبوب کا ہجر برداشت نہ کر سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلوا لیا تھا۔ یہ سن کر موسیٰ ہولے سے مسکرایا اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کے ہی بنائے ہوئے عنصر ہو اور اسی کے اشارے کے محتاج ہو۔ بے شک وہ کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے، میں تمہیں اسی خدا کی مدد سے زیر کروں گا۔ مگر کیسے موسیٰ؟ وہ کہا لگا کر بولا، بالکل اسی طرح جس طرح تاریخ میں عشاق خدا اور عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا سر جھکایا ہے۔ موسیٰ کا معصوم ارادہ دیکھ کر عشق بولا، مجھے افسوس ہے موسیٰ کہ آج کے دور کا انسان میرا اسیر ضرور ہے، لیکن ان کے دلوں میں وہ جذبہ نہیں ہے جو ہزاروں سال پہلے کے عشاق میں ہوتا تھا۔ موسیٰ مسکراتا ہوا بولا، وہ جذبہ آج بھی موجود ہے، تبھی تو تم مجھ جیسے کمزور کے پیچھے خود کو چھپانا چاہتے ہو۔ وہ بھی کہا لگا کر بولا، نہیں موسیٰ، عشق کرنے سے ہی عشق نہیں ملتا، اللہ اللہ کہنے سے ہی اللہ نہیں ملا کرتا۔ کہ آج کے مؤذن کی آواز میں عشق بلالی ہے، سوز اور درد ہے۔ کیا آج کا مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ہے؟ کیا نمازی سجدہ کرتے وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محبت سے دیکھ رہا ہے؟ موسیٰ، آج کا انسان ترقی اور سائنس کا محتاج ہو گیا ہے۔ اگر میں زیادہ باتیں کروں گا تو تم رو دو گے اور تمہارے جسم کے تمام بال اس طرح کھڑے ہو جائیں گے جس طرح گندم کی کٹائی کے بعد کھیت میں جگہ جگہ سرکنڈے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ دیکھ کر بھی کہ میرے ہاتھ میں غلاف بیت اللہ کو پکڑا ہوا ہے اور میرے پیچھے دعا کرنے والی میری ماں بھی موجود ہے۔ موسیٰ نے اس کو للکارا تو وہ کچھ افسردہ ہو کر بولا، ہاں موسیٰ، ماں کی دعا ہی ہے کہ تم ابھی تک میرے وار سے بچے ہوئے ہو، ورنہ اب تک تم سے ایسا تاوان وصول کرتا کہ لوگ تمہاری حالت پر ترس کھا رہے ہوتے۔ تو پھر اپنی شکست مان لو اور مجھے بیت اللہ اور اللہ کا عاشق مان کر سند عشق عطا کر دو۔ موسیٰ بھی کہا لگا کر بولا تو نفی میں سر ہلا کر بولا، ابھی تو آغاز ہے موسیٰ، میرا کوئی بھی روپ تم نے دیکھا نہیں، صرف سنا ہی ہوگا یا پھر کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ کیا تم اللہ کے دھتکارے ہوئے فرشتے ہو؟ موسیٰ نے ایک اور سوال کر دیا۔ نہیں، میں ایسا عنصر ہوں جس کی اسیر یہ کائنات ہے، اور اس کائنات کا معرض وجود میں آنے کے لیے میرا ہی محتاج ہونا پڑا تھا۔ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم بھی کن فیکون کے محتاج تھے؟ موسیٰ نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو وہ بھی خاموش نہ رہا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے تم انسانوں نے کہ کن فیکون کہنے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ تم ہی بتا دو، میں تو ناسمجھ اور کم عقل ہوں۔ موسیٰ نے کہا تو وہ زوردار کہا لگا کر بولا، کم عقل ہو تو پھر ان راہوں پر چلنا چھوڑ دو موسیٰ، یہ راہیں تم جیسے بے عقل اور ناسمجھ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اب راہوں سے واپس لوٹنے والا نہیں ہوں، اب آر پار والا معاملہ ہوگا۔ موسیٰ کا ارادہ اٹل دیکھ کر وہ کچھ تھرک گیا اور بولا، تو پھر تیار ہو جاؤ موسیٰ، اب کوئی رعایت نہیں۔ لبیک اے عشق، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی بول پڑا، یاد رکھو موسیٰ کہ تم نبی یا ولی نہیں ہو اور اب معجزے نہیں ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور شاید تم بھی بھول رہے ہو کہ میں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ سا امتی ہوں۔ میں اپنے مضبوط اور اٹل ارادوں کی بنیاد پر ہی تمہیں شکست سے دوچار کروں گا۔ آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ موسیٰ کی دلیل سن کر عشق خاموش ہو کر کہیں ہواؤں میں تحلیل ہو گیا تھا، لیکن موسیٰ کو ایک زوردار دھکا دے کر وہ اس کو نیند سے بیدار کر گیا تھا۔ موسیٰ سسکیوں اور ہچکیوں میں رونے لگا تھا۔ شمع بی بی نے سجن کی طرف اس انداز میں دیکھا گویا اس کو پہلی بار دیکھ رہی ہو، کیونکہ اس نے بات کر کے سب کو ہی حیران کر دیا تھا۔
کیا تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شمع بی بی نے کہا تو مسکراتا ہوا کہنے لگا، ماں جی، میں نے اپنی ماں کو لمحہ لمحہ مرتے دیکھا ہے۔ اس فقرے کو الفاظ کی پیرہن اڑھانے کے لیے بہت ہی کرب اور دکھ کو ضبط کیا تھا اور ایک اچھا اداکار بن گیا تھا، کیونکہ دکھی الفاظ کو ادا کرتے وقت مسکرانے کی اداکاری کوئی بڑا ہی فنکار کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے جب سے موسیٰ کو دوست بنایا ہے تب سے آپ کو اپنی ماں ہی سمجھا اور مانا ہے۔ اوئے، گل کھل کر کیا کر، کسی دن مجھ سے اپنا منہ نہ کھلوا لینا۔ شرجیل کو ہمیشہ ہی اس کی باتوں سے الرجک تھا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، شرجیل بھائی، میں نے مناہل کو اپنی بہن بنا لیا ہے اور اب آپ کی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ میں چاندنی کو پسند کرتا ہوں۔ مناہل خوش ہو کر بولی، واؤ سالار بھائی، کیا چوائس ہے آپ کی، سچی وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ موسیٰ پینٹ شرٹ پہن کر ٹائی لگا کر بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تم بھی تو کچھ بولو نا، تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ شمع بی بی نے کہا تو موسیٰ مسکراتا ہوا بولا، اماں، اس نے تو ہمیں حیران کر دیا ہے، لیکن اب آپ اس کی ماں ہے تو آپ کو اس کی بات بھی سننی ہوگی۔ ویسے والدہ ماجدہ یہ ہے تو کلینہ پر ٹھیک ہی کہتا ہے، چاندنی اچھی ہے، اور پھر ان ہجڑوں کو ایسا کلینہ ہی جوائب چاہیے تھا۔ شرجیل بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ سجن کو منحوس کہہ کر ہی پکارتا تھا، لیکن سجن ہمیشہ ہی مسکراتا رہتا تھا۔ لیکن مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ چاندنی کی بات نینا سے کیسے کروں۔ شمع بی بی سنجیدگی سے بولی تو شرجیل قہقہہ لگا کر بولا، لو کر لو گل والدہ ماجدہ، آپ تو ایسے ڈر رہی ہے جیسے کہ خدا نخواستہ اس کلینے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگی ہے۔ شرجیل کی بات سن کر شمع بی بی کی تڑپ دیدنی تھی۔ وہ منہ کھول کر شرجیل کی طرف دیکھنے لگی تھی، لیکن ان کی کیفیت موسیٰ اور مناہل سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اگر چاندنی میری بیٹی ہوتی تو میں کبھی بھی دیر نہ لگاتی۔ ان الفاظ کی ادائیگی ایسے ہوئی تھی جیسے کہ شمع بی بی کسی گہرے کنویں سے بول رہی ہو۔ سجن نے بھی محسوس کیا تھا کہ شمع بی بی کی طبیعت کچھ خراب لگتی ہے، لیکن وہ بات کو ہنسی میں ٹالتا ہوا بولا، ماں جی، اگر آپ کو میری کوئی گارنٹی چاہیے تو میری ملز کا مالک میری شرافت کی ضمانت دے سکتا ہے۔ ان الفاظ کو سن کر اس بار موسیٰ کے چونکنے کی باری تھی۔ وہ چونک کر سجن کی طرف دیکھنے لگا تو شرجیل بول پڑا، ضمانت؟ میلز والا؟ اوئے منحوس کلینیا، وہ تو تجھے تنخواہ سے زیادہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دے، وہ تیری ضمانت کدی بھی نہ دے گا۔ سجن کھلکھلا کر ہنس پڑا، لیکن شمع بی بی کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اچھا، میں کوشش کروں گی کہ نینا سے بات کروں۔ شمع بی بی یہ کہہ کر اٹھ گئی اور اندر کی جانب چلی گئی، لیکن موسیٰ ان کی اس حالت سے پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ موسیٰ سجن کو لے کر گھر سے باہر آ گیا تھا۔ وہ آج بھی اکٹھے ہی گھر سے نکلتے تھے۔ موسیٰ نے سجن کو بتا دیا تھا کہ ستارہ کی فرمائش پر ہی اس نے پینٹ شرٹ اور ٹائی پہننا اور لگانا شروع کر دی ہے۔ سجن اس کی تعریف کرتا ہوا بولا، ویسے یار موسیٰ، تم اسی پرسنالٹی کے لائق تھے۔ وہاں میلز میں تو ہم خواہ ہی دھکے کھا رہے تھے۔ تم سناؤ، کہاں تم اور کہاں وہ بنگلہ، یعنی کہ ابھی تک ادھر ہی ہو؟ موسیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ دونوں ہی گھر سے باہر نکلے تھے کہ چاندنی بھی کالج جانے کے لیے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ سجن اور چاندنی کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ سجن کا دل دھڑکنا بھول کر چاندنی کے نام کی تسبیح کرنے لگا تھا۔ چاندنی نے نظریں جھکا لی اور تھڑی سے اتر کر گلی میں ان دونوں کے آگے آگے چلنے لگی تو سجن موسیٰ سے بولا، موسیٰ، ادھر ہی ٹھہر جاؤ یار، اس طرح ہمارا چاندنی کے پیچھے پیچھے جانا مناسب نہیں لگتا۔ موسیٰ اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوا اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دونوں چند سیکنڈ کے لیے وہیں رک گئے تھے، لیکن سجن کی بے چین و بے قرار نظریں چاندنی کا پیچھا کرتی ہوئی اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ چاندنی گلی پار کر گئی تو وہ دونوں بھی آہستہ آہستہ گلی میں چلتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ میں اس گھر میں جا رہا ہوں موسیٰ، سجن نے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا تھا۔ کب؟ موسیٰ نے مختصراً پوچھا تھا۔ اسی ہفتے میں کسی بھی دن چلا جاؤں گا، لیکن یار میں چاہتا ہوں کہ ماں جی چاندنی کے گھر والوں سے بات کر لیں۔ سجن کا انداز منت سماجت والا تھا۔ موسیٰ ہنستا ہوا اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، تم فکر مت کرو، ماں جی بات کر لیں گی، اور بے صبر نہ بنو۔
کیا کروں یار، خدا کی قسم وہ نام کی ہی نہیں بلکہ سچ مچ میں پاکیزہ چاندنی کی مانند ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اس کو چاہنے لگا اور میری چاہت نے میری بے قرار محبت کی شکل اختیار کر کے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ سجن کا انداز خاصا سنجیدہ تھا۔ موسیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اچھا، اب ایسا کرو کہ اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تم وہ گھر رینٹ پر دے دینا، لیکن ایک کمرے میں میرا سامان رکھ کر اس کو لاک کر دینا۔ دوسرا یہ کہ ماجی کو مت بتانا کہ میں وہاب میر کا بیٹا ہوں۔ تیسرا یہ کہ ذرا ستارہ سے دور ہی رہنا، کیونکہ وہ خود سر اور مغرور لڑکی ہے اور اس کا باپ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ سجن اس کو سمجھا رہا تھا لیکن موسیٰ مسکراتا ہوا بولا، دونوں باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن ستارہ سے دور رہنا اب میرے لیے مشکل ہے ذرا۔ اتنا سن کر سجن کا منہ حیرت اور خوشگواریت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ دوسری طرف تحریم اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن دل موسیٰ کے پاس ہی چھوڑ گئی تھی اور مناہل کو اشاروں کنایوں میں بتا بھی گئی تھی کہ وہ بھی اس گھر میں آنا چاہتی ہے، کیونکہ مناہل اپنے گھر میں بظاہر اس کو خوش ہی نظر آئی تھی اور وہ موسیٰ سے بچپن سے مانوس بھی تھی۔ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں نے جس وجاہت آمیز شخصیت کی تصویر کھینچ کر دل کی فریم میں سجائی تھی وہ موسیٰ ہی تھا۔ ویسے بھی اس کی تعلیم کا آخری سال چل رہا تھا اور اس نے کوئی جاب وغیرہ کرنے کے لیے تعلیم تو حاصل نہ کی تھی، بس اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا ایک اچھا جواز ڈھونڈا تھا، اور پھر اس کو موسیٰ کی جاب بھی اچھی لگی تھی۔ اس گھر میں وہ سکھی رہ سکتی تھی بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر کے گھر جاتی۔ شمع بی بی اس کی سگی خالہ تھی اور ان میں ابھی تک مناہل نے کوئی بھی بات ایسی نہ دیکھی تھی جو روایتی ساس والی ہو۔ ایسی باتیں مناہل کی زبانی سن کر ہی تحریم بھی اس گھر کی بہو بننا چاہتی تھی اور اپنے دل کے مندر میں سجے ہوئے موسیٰ نامی دیوتا کی پوجا کر کے باقی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ شرجیل اور مناہل کمرے میں اکیلے تھے، بلکہ گھر میں ہی اکیلے تھے۔ موسیٰ جاب پر چلا گیا تھا اور شمع بی بی سبزی لینے گئی ہوئی تھی۔ دروازہ زور سے بجایا گیا تو شرجیل پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اتنی زور سے آج تک ان کا دروازہ نہ بجایا گیا تھا۔ اس نے مناہل کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ خود ہی دروازہ کھولے گا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہیرا بدماش اور اس کے حواریوں کو دیکھ کر شرجیل کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے کوئی بھی لفظ ادا ہونے کو تیار نہ تھا۔ وہ ہوک بنا ہیرا بدماش کو ہی دیکھے جا رہا تھا جو مچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اس کو دھکیل کر گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں مناہل بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کون ہے شرجیل؟ مناہل نے ہیرا کو دیکھ کر پوچھا، لیکن وہ بھی اس خماش کے لوگوں کو دیکھ کر پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہیرا نے اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا اور ماتھے پر ہاتھ لے جا کر بولا، سلام ہے جی۔ پھر وہ شرجیل کی طرف مڑا، واہ شرجیل بادشاہ بھرجائی تو ماشاءاللہ سونی ہے۔ ہیرا پہلوان، تم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ میرا گھر ہے۔ شرجیل نے پہلا فقرہ ادا کیا تھا، وہ بھی اس کو ہیرا کی بات سن کر جیسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ میرا گھر تھا شرجیل۔ اس نے جوئے کی بیٹھک کا اشارہ کیا تو شرجیل اس کی منت کرنے والے انداز میں بولا، ہاں ہاں پہلوان مجھے معلوم ہے، پر وہاں کے حساب تو وہیں ہوں گے نا۔ ہیرا چلتا ہوا تخت پوش پر بیٹھ گیا تو اس کے حواری اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، جبکہ ایک تو اس کے کندھے دبانے لگا تھا۔ تو اندر چل، ایتھے کیوں کھڑی ہو؟ شرجیل نے مناہل کو جھڑکا تو وہ ہیرا پر اچھڑتی سی نظر ڈالتی ہوئی اندر کی جانب چلی گئی، لیکن برآمدے میں دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو کر وہ ہیرا اور شرجیل کی گفتگو سننے لگی تھی۔ ہیرا پہلوان، میں آج آنے ہی والا تھا، ہم وہیں حساب کتاب کر لیں گے، شرجیل نے منت بھرے انداز میں کہا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر تحمل سے بولا، دیکھ بھئی شرجیل باؤ، اپنا جھگڑا تو کوئی نہیں ہے، بس ہماری رقم ہمیں دے دے اور پھر حساب ختم۔ ہیرا پہلوان، ان کا انداز گویا کہ پرسکون تھا، لیکن شرجیل تھوک نگل کر اپنا حلق تر کرتا ہوا بولا، میں آتا ہوں نا، آج ہی آؤں گا ہیرا پہلوان۔ وہ ہیرا کی منتیں کر رہا تھا کہ شمع بی بی گھر میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ سے سبزی والا لفافہ گر گیا، کیونکہ وہ ہیرا بدماش کو پہچانتی تھی۔ بازار آتے جاتے وہ اس منحوس کی شکل اور کارناموں سے بھی واقف ہو گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے کبھی ہیرا اور کبھی شرجیل کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہیرا مسکراتا ہوا تخت پوش سے اٹھا اور چلتا ہوا شمع بی بی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور سبزی اکٹھی کرنے لگا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ شمع بی بی کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر مسکراتا ہوا اٹھا اور ان کی طرف دیکھنے لگا تو شرجیل آگے بڑھا اور بولا، ماں جی یہ ادھر سے گزر رہا تھا، بس ویسے ہی آ گئے ہیں۔ شرجیل کی زبان اور الفاظ میں تال میل نہ تھا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔
ہیرا نے لفافہ شمع بیوی کو پکڑایا اور بولا، ماں جی، شرجیل باؤ اپنا یار ہے اور ہیرا یاروں کا یار ہے، اور اگر کوئی یار ماری کرے تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مونچھوں کو تاؤ دے کر شرجیل کی طرف مڑا اور بولا، تم تو بہتر جانتے ہی ہو شرجیل باؤ، شامی 5 بجے تک ٹائم ہے تیرے کول۔ ہیرا نے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کر کے شرجیل کی کنڈی کھڑکا دی تھی اور وہ شمع بیوی کو بھی ماتھے پر اپنا ہاتھ لے جا کر سلام کر کے حواریوں سمیت باہر نکل گیا تھا۔ لیکن شمع بیوی وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ مناہل نے اندر سے آ کر ان کے ہاتھ سے سبزی والا لفافہ پکڑا اور ان کو سہارا دے کر تخت پوش تک لے آئی۔ یہ کیوں آیا تھا شرجیل؟ انہوں نے پہلا سوال شرجیل سے کیا تو وہ بھاگنے والے انداز میں دروازے کو کنڈی لگانے گیا، مبادا کہ ہیرا دوبارہ نہ آ جائے۔ وہ چور نظروں سے مناہل اور پھر شمع بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس بار شمع بیوی کا لہجہ کچھ تلخ لیکن دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اوہ کچھ نہیں والدہ، بس ایویں ادھر سے گزر رہا تھا تو آ گیا۔ شرجیل کا لہجہ اور الفاظ متضاد و کیفیت بیان کر رہے تھے۔ تو پھر وہ شام 5 بجے کا کیا کہہ رہا تھا؟ شمع بیوی کے ذہن میں ہیرا کا ایک ایک لفظ گونج رہا تھا۔ وہ شرجیل خسیانہ سا ہو کر مناہل کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو بس ایویں، وہ مسکرانے کی کوشش میں اپنی شرمندگی چھپا رہا تھا۔ وہ بس ایسا ہی ہے والدہ، تم فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا، بس تم فکر نہ کرو۔ وہ کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے پایا تو اس کو کچھ اور نہ سوجا وہ اندر کی جانب چلا گیا۔ شمع بیوی نے شرمندہ نظر سے مناہل کی طرف دیکھا تو سبزی والا لفافہ اٹھا کر کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ شمع بیوی جان گئی تھی کہ شرجیل نے لازمی ہیرا کی کوئی نہ کوئی رقم دینی ہے جو وہ جوئے میں ہار گیا ہوگا۔ دوسری طرف آج خلاف توقع گرو نے چمیلی اور الائچی کو خود ہی اٹھ کر آتے دیکھا تو حیرانگی سے مسکرانے لگا۔ بسم اللہ کرا آج چند کدھرو چڑیا ہے۔ گرو کا طنز حقیقی تھا کیونکہ ان دونوں کو جگانے کے لیے ہر روز ہی آوازیں لگانا پڑتی تھی۔ چمیلی اور الائچی نے گرو کے گھٹنوں کو چھو کر اپنے سر جھکا لیے تو گرو کو حیرانگی ہوئی۔ خیر تو ہے چمیلی، الائچی بڑے تھوبڑے جیسے منہ کیوں بنا رکھے ہیں؟ چمیلی نے نظریں اٹھا کر گرو کی طرف دیکھا اور بولا، گرو سمجھ نہیں آتی کیسے بات کروں؟ گرو نے مخصوص تالی بجا کر کہا، ایسے ہی کر دے جیسے کالی مرچ جیسا منہ بنایا ہوا ہے۔ چمیلی نے الائچی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم ہی بات کرو الائچی، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے۔ الائچی ملبہ اپنی طرف بڑھتا کچھ کر بولا، گرو ہم نے پتہ لگا لیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہوا تو گرو کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون ہے یہ؟ گرو نے ان کے ذمے عبید رضا کے حسب نسب کا پتہ کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ یہ ٹیکسٹائل میلز آنر کا بیٹا ہے، الائچی نے کہا تو چمیلی اس کی طرف دیکھ کر بولی، مر جا، پنجابی میں بتا گرو کو کہ کپڑے کی میلز کا مالک ہے اس کا باپ۔ گرو کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، لیکن ان کی طرف آتے ہوئے نینا کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ وہ بھی ان دونوں کی بات سن چکا تھا۔ کپڑے کی میل کا مالک؟ گرو نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تو نینا بھی تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ وہ گرو کی طرف دیکھتا ہوا بولا، گرو کیا وہ لوگ میری چاندنی کو قبول کر لیں گے؟ نینا کے لہجے میں خوف اور التجا بھی تھی جو گرو کو تڑپا گئی تھی۔ چمیلی، کیا تم نے اس کے باپ کو دیکھا ہے؟ یہ کیسا سوال تھا جو گرو نے چمیلی سے کیا تھا؟ اس سوال کی ان تینوں کو سمجھ نہ آئی تھی۔ نہیں گرو، ہم نے چاندنی کے کالج سے ہی عبید رضا کے متعلق معلومات لی ہے۔ گرو ان کی بات سن کر ایک لمبا سانس بھر کر بولا، چاندنی اب کیا کہتی ہے؟ نینا نے گرو کی طرف دیکھا اور بولا، میں چاندنی کو لے کر آتا ہوں۔ نینا تخت پوش سے اترا ہی تھا کہ چاندنی بھی تیار ہو کر آ رہی تھی۔ حالانکہ آج کالج سے چھٹی تھی لیکن اس کی تیاری بتا رہی تھی کہ وہ کسی پارٹی میں جا رہی ہے۔ نینا اور باقی لوگ اس کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، پھر بھی نینا نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور بولا، ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر ہے میری دہی رانی کی، ادھر نام لیا اور ادھر آ گئی۔ بابا جان، میری ایک سہیلی کی آج سالگرہ ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ گرو نے مسکرا کر دیکھا اور بولا، جم جاد یہ
पर तुम रात को बता देती तो कोई तोहफा ही खरीद कर ले आते। चांदनी हौले से मुस्कुराई और बोली, मैं जाते हुए ले लूँगी, और हाँ, मैं जिस जगह जा रही हूँ वहाँ का पता ये है। चांदनी ने मोहल्ले और गली का सारा एड्रेस बताकर उन लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की थी कि वो वाकई सालगिरह पर ही जा रही है। फिर मेरी दही, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। गुरु परेशानी और दुख से बोला था। वो गुरु के पास आकर बैठ गई और मुस्कान होठों पर सजाती हुई बोली, क्या मैं आपसे हंसी और मजाक नहीं कर सकती जिस तरह एक बेटी अपने बाप से करती है? चांदनी समझदार और पढ़ी लिखी थी। उसने अपनी बात से गुरु और नैना को मुतमईन ही न किया था, बल्कि उनको आबदीदा भी कर दिया था। नैना ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और बोली, ना कर मेरी दही, हम उदास हो जाते हैं। अच्छा, अब खैर से जा और खैर से आ, पैसे भी ले लो। गुरु ने भी मुस्कुराते हुए कहा तो वो हंसकर बोली, मेरे पास है बाबा जान, अल्लाह हाफिज। चांदनी मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। अब क्या करना है नैना? गुरु ने संजीदगी से पूछा तो नैना एक लंबा सांस भरकर बोला, गुरु, अब तो बात अभी रज़ा पर आकर ही ख़त्म होगी। इतनी ही देर में खुले दरवाजे से शमा बीबी अंदर दाखिल हुई तो उनको देखकर गुरु और नैना हैरान भी थे और खुश भी थे, क्योंकि उनके घर में कोई भी हमसाया ना आता था, और फिर शमा बीबी से तो उनके अच्छे ताल्लुकात भी थे और दीवार से दीवार भी सांझी थी। शमा बीबी ने सलाम करने के बाद हाथ में पकड़ी हुई प्लेटें नैना की तरफ बढ़ाई तो मुस्कुराते हुए बोला, बिस्मिल्लाह शमा बाबूजी, आज कैसे गरीबों का ख्याल आ गया। नैना ने प्लेटें जिनमें हलवा था गुरु के सामने रख दी। शमा बीबी मुस्कुराती हुई बोली, ऐसा ना कहो नैना, गरीब अमीर तो इंसानों के दिल होते हैं। आप लोग तो मेरे हमसाए हो और हमसायों के तो बहुत से हुकूक होते हैं। नैना ने चमेली और इलायची को इशारा किया कि वो शमा बीबी के लिए चाय लाए। वो दोनों ही उठकर अंदर चले गए। गुरु और नैना शमा बीबी की तरफ ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि वो कोई बात करे। शमा बाजी, मनाहिल कैसी है? गुरु ने ही बात शुरू की तो शमा बीबी मुस्कुराती ही बोली, मनाहिल तो माशाल्लाह ठीक है, बस दुआ करे कि अल्लाह शर्जील को हिदायत दे दे। शमा बीबी कल हीरा की आमद की वजह से काफ़ी परेशान थी। मुझे तो शर्जील ने काफ़ी दुखी किया हुआ है। नैना और गुरु समझ सकते थे कि शर्जील ने वाकई अपनी माँ को बहुत परेशान कर रखा है। बाजी, शादी के बाद भी उसको अकल नहीं आई क्या? गुरु ने पूछा तो नैना भी खामोश ना रहा। वो भी ताली बजाता हुआ बोला, ना बाजी, उसको मनाहिल कुछ नहीं समझाती। बीवियाँ तो बहुत सी बातें मनवा लेती है शौहरों से। शमा बीबी एक कर्बनाक मुस्कान होठों पर सजाती हुई बोली, उस बेचारी को क्या पता कि उसका शौहर बाहर क्या गुल खिलाता फिरता है। वो तो बेचारी दरवेश है। गुरु ने और टटोलना चाहा और बोला, बाजी, क्या वो मोया हीरा जवारिया मगरू था कि नहीं? इन सबको मालूम था कि शर्जील जुआ खेलता है और हीरा की बैठक उस मोहल्ले में बदनाम थी। अल्लाह उस बेगैरत को गर्क ही कर दे तो अच्छा है। शमा बीबी दुख से बोली, उसने तो हम जैसे शरीफों का जीना हराम कर रखा है। शमा बीबी की परेशानी फितरी थी। वो बात बदलती हुई बोली, अच्छा नैना, ये बताओ कि चांदनी का कहीं रिश्ता वगैरह किया है? नैना और गुरु एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो शमा बीबी बोली, दरअसल मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे मूसा का एक दोस्त है सालार, अगर आप कहो तो मैं उनसे बात कर लूँगी। लड़का अच्छा है, मेरे मूसा की तरह है, ना माँ ना बाप और ना ही कोई बहन भाई है, अकेला कमाता है और खाता है, घर भी अपना है। शमा बीबी ने सालार की तारीफ़ें करके बात बॉल नैना और गुरु के कोट में फेंक दी थी। गुरु नैना की तरफ देखता हुआ बोला, दरअसल चांदनी अभी पढ़ रही है और फिर चांदनी से भी तो पूछना पड़ेगा। आप तहम्मुल और सुकून से फैसला कर लेना और चांदनी बेटी से भी पूछ लेना। शमा बीबी ने हंसते हुए कहा। चमेली और इलायची चाय के साथ लवाजमात लेकर हाजिर हो गए थे। शमा बीबी तकल्लुफ़ात देखकर कुछ कहना ही चाहती थी कि गुरु ने बिस्किट की प्लेट आगे बढ़ा दी और शमा बीबी को उसके खुलूस का जवाब देना ही पड़ा। दूसरी तरफ मूसा सितारा के ऑफिस में उसके सामने बैठा हुआ था। सितारा ने कॉफ़ी मंगवाई थी जो उन दोनों के सामने पड़ी हुई थी और दोनों मगों में से धुआं निकल रहा था। सितारा ने एक मग मूसा की जानिब बढ़ाया और बोली, आप कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो, मैं ज़रा कुछ काम देख लूँ। ये कहकर सितारा ने अपनी नज़रें टीवी स्क्रीनों पर जमा दी। मूसा ने भी इखलाकी तौर पर कॉफ़ी का घूंट भरना मुनासिब ना समझा था। चंद सेकंड बाद ही सितारा उसकी जानिब मुतवज्जा हुई और बोली, तो मूसा, टाई की नॉट बांधना आपने सीख ही लिया?
وہ دھیرے سے دل فریب مسکراہٹ کو یاقوتی ہونٹوں پر سجا چکی تھی۔ اس نے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا تو موسیٰ نے بھی ہاتھ بڑھا کر مگ اٹھا لیا اور بولا، میں تو حیران ہوں کہ آج کی لڑکیاں کافی تیز ہے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ شاید وہ یہ فقرہ کہنا نہ چاہتا تھا، کیونکہ ستارہ اس کی طرف استفہامی انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ تحریم کافی چالاک ہے نا، اس لیے۔ اس بار تو ستارہ مزید حیران ہو گئی اور استفسار کیا، تحریم کون؟ موسیٰ کو یاد آیا کہ اب تحریم کا بھی تعارف کروانا پڑے گا۔ وہ کھسیانہ ہو کر بولا، میری خالہ کی بیٹی ہے اور بھابھی کی چھوٹی بہن بھی ہے۔ دراصل وہی انکل کے میرا مطلب ہے کہ اپنے پاپا کے ٹائی کی نوٹ باندھتی ہے۔ وہ ایکچولی ہماری طرف آئی ہوئی تھی تو اسی نے پہلے دن مجھے سمجھا دیا۔ تو آپ سمجھ گئے ہیں کیا؟ یہ فقرہ ذومانی تھا۔ لیکن ستارہ نے دوبارہ مگ ہونٹوں کو لگا لیا اور موسیٰ کی طرف دیکھنے لگی تو موسیٰ نے بھی کافی کا گھونٹ بھرا تو ستارہ سے نظریں چار ہو گئی تو اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، لیکن ستارہ کی نظریں ہنوز موسیٰ پر گڑی ہوئی تھیں۔ پہلی ہی نظر میں کوئی گھائل ہو جائے تو قصور کس کا ہوگا موسیٰ، گھائل ہونے والے کا یا کرنے والے کا؟ یہ انوکھا سوال تھا جو ستارہ نے موسیٰ سے کیا تھا۔ وہ چونک کر ستارہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں سمجھا نہیں میڈم ستارہ، اس نے کافی کا ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اس سوال کا آپ کے بزنس سے کیا تعلق ہے؟ ستارہ اپنی کافی ختم کر چکی تھی لیکن وہ خالی مگ کے ساتھ کھیلتی ہوئی بولی، میں نے یہ سوال بزنس سے ہٹ کر اپنی ذات کے متعلق کیا ہے۔ تو آپ گھائل ہیں؟ موسیٰ نے پوچھ ہی لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ستارہ اس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے، لیکن وہ اپنے اصولوں کے ساتھ مالک اور ملازم کے فرق کو برقرار رکھنے پر قائل تھا۔ پھر بھی ایک طویل سانس لیتا ہوا بولا، کس نے اور کتنا گھائل کر دیا ہے آپ کو؟ ستارہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، میں پہلی ہی نظر سے گھائل ہو گئی ہوں موسیٰ۔ وہ موسیٰ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور موسیٰ نظر جھکا کر کافی ختم کرنے میں مصروف تھا۔ وہ گھاؤ بہت گہرا ہے موسیٰ۔ لیکن آپ مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہی ہے؟ موسیٰ نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال دہرا دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اس گھاؤ کا مرہم تمہارے پاس ہے۔ وہ اشگاف الفاظ میں اظہار محبت نے موسیٰ کو بھی بوکھلا دیا تھا۔ وہ منہ کھولے ستارہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ موسیٰ، تم نے مجھے پہلی ہی نظر میں گھائل کر دیا تھا پاپا کی میلز میں۔ موسیٰ کو وہ منظر یاد آ گیا تھا جب وہ ستارہ سے ٹکرا گیا تھا اور فائلیں اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی اور وہ ستارہ کو کوئی ایسی پارٹی سمجھا تھا جو دوسرے شہر یا دوسرے ملک سے کسی پروڈکٹ کے لیے آتی ہے۔ لیکن میڈم، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ستارہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور موسیٰ کے اٹھنے پر اس کو ہاتھ کا اشارہ کر کے بیٹھنے کا کہا اور اس کی کرسی کے پیچھے آ کر اس کے کندھوں پر اپنا منہ رکھتی ہوئی اس کی تیز دھڑکنوں کو سنتی ہوئی بولی، موسیٰ، کیا جادو ہے تمہاری آنکھوں میں کہ گھائل ہو گئی ہوں؟ اب جس معالج کے پاس میرا علاج ہے وہی میرا قاتل بھی ہے اور ہمدرد بھی ہے۔ موسیٰ سمجھتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ انجان بنتا ہوا بولا، میں سمجھا نہیں میڈم۔ موسیٰ نے اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں گھستی ہوئی محسوس کی تھی۔ وہ مخمور انداز میں اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ موسیٰ، وہ اس کے کان کے قریب اپنا منہ کرتی ہوئی بولی تو موسیٰ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر گھائل ہی کر دیا ہے تو پھر مرہم بھی رکھ دو موسیٰ۔ موسیٰ یکدم کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سانسیں درست کرتا ہوا ستارہ کی طرف دیکھنے لگا، میڈم، گھائل کرنا اور گھائل ہونا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ خود قاتل بھی گھائل ہو چکا ہو اور اس کے پاس اپنے زخموں پر لگانے کے لیے بھی مرہم نہ ہو؟ وہ زخمی کے زخم کیسے منجمد کر سکتا ہے؟ تو پھر اعتراف محبت میں دیر کیوں موسیٰ؟ ستارہ کا لہجہ محبت کی شیرینی سے مخمور تھا، لیکن موسیٰ نظریں جھکا کر بولا، مجھے غلط نہ سمجھیے گا ستارہ، اس نے آج پہلی بار اس کو صرف اس کے نام سے پکارا تو وہ اس پر قربان ہو گئی۔ میں اتنی جلد بازی کی محبت کا قائل نہیں ہوں۔ وہ آگے بڑھتا ہوا کمرے سے باہر جانے کے لیے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، آئی ایم سوری ستارہ۔ وہ باہر جا چکا تھا لیکن ستارہ ہوک بنی اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ اس نے تو اعتراف کیا تھا کہ وہ خود بھی پہلی ہی نظر کا گھائل ہے اور اپنے لیے مرہم ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ ستارہ کے ذہن میں یہ سوال گونجا تو ایک ہی نام ابھرا، تحریم۔ وہ چونک کر رہ گئی۔ دوسری طرف
شرجیل اور مناہل کمرے میں کافی ٹینس حالت میں تھے کیونکہ ہیرا پہلوان نے جو زبان استعمال کی تھی اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے شرجیل سے کوئی بڑی ہی رقم لینا تھی، اور مناہل کے لیے یہ پریشانی تھی کہ وہ آج تک نہ سمجھ پائی تھی کہ شرجیل کام کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز ہی ناشتہ کر کے نئے کپڑے پہن کر کام پر جاتا تھا، اور اس نے آج تک نہ بتایا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے، اور نہ ہی اس نے مناہل کو کوئی خرچہ دیا تھا، اور مناہل نے بھی کبھی اصرار نہ کیا تھا کہ شرجیل اس کو خرچہ دے، کیونکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں نہ پڑتی تھی کہ وہ شرجیل سے پیسے مانگے۔ شرجیل، وہ تو کوئی بدماش لگ رہا تھا جو کل ہمارے گھر تم سے ملنے آیا تھا۔ مناہل نے بات کا آغاز کیا تو شرجیل اس کی طرف غصے سے دیکھتا ہوا بولا، اچھا تو تمہیں یہ اندازہ ہے کہ میرا میل جول بدماشوں سے ہے؟ وہ حتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ مناہل شادی کے بعد اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر بات کو سنبھالتی ہوئی کہنے لگی، میرا یہ مطلب نہیں تھا شرجیل، بلکہ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی شکلیں خوفناک تھیں۔ شرجیل ایک دم اس کی جانب غصے سے مڑتا ہوا بولا، اچھا کل کو تمہیں میری شکل بھی خوفناک لگنے لگے گی؟ شرجیل، ایسی بات نہیں ہے، میں تو یہ کہنا چاہتی تھی کہ آج سے پہلے کوئی بھی آپ کا ملنے والا اس گھر میں نہیں آیا تو مجھے ان لوگوں کا آنا کچھ عجیب ہی لگا تھا۔ مناہل کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے بات کرے اور کیا کرے۔ شرجیل تو اس کی ہر بات کو ہی الٹ مطلب لے رہا تھا اور ناراض ہو رہا تھا۔ بس بس، زیادہ دلیلیں نہ دیں مجھے، شرجیل صاحب سب جانتے ہیں، مجھے پریشان نہ کر، کچھ سوچنے دے۔ اس نے اپنے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ مناہل سمجھدار بیوی تھی، اس نے خاموش ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر صحن میں تخت پوش پر شمع بی بی بیٹھی چاول چننے میں مصروف تھی۔ وہ مناہل کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، آ جاؤ میری دہی، تم ذرا دال چن دو، میں نے چاول چن لیے ہیں، موسیٰ آنے ہی والا ہے، اس کو بھوک لگ گئی ہوگی۔ مناہل کمرے والا خراب موڈ کمرے میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے شمع بی بی کے پاس بیٹھ کر لفافے سے دال نکال کر ایک ٹرے میں ڈال کر اس کو چننے لگی۔ تمہارا دل تو لگ گیا ہے نا مناہل؟ شمع بی بی نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کل والا واقعہ مناہل نے کس رنگ میں لیا ہے یا پھر وہ کیا نتیجہ اخذ کر رہی ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ، یہ میرا گھر ہے اور اپنے گھر میں کسی کا دل نہیں لگتا بھلا؟ مناہل نے مسکراتے ہوئے کہا تو شمع بی بی اس کو مزید کریدتی ہوئی بولی، شرجیل کی طرف سے کوئی شکایت ہے تو بتا دو، میں اس کے کان کھینچ دوں گی۔ اب کی بار شمع بی بی نے براہ راست ہی شرجیل کا تذکرہ کر کے مناہل کے چہرے پر تاثرات دیکھے، لیکن وہاں امن اور سکون دیکھ کر شمع بی بی کو بھی سکون محسوس ہوا تھا۔ خالہ، شرجیل کی عادت تلخ ہے، یہ تو میں جانتی ہی تھی، لیکن وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ شمع بی بی کو مزید سکون ہو گیا تھا، لیکن یکدم مناہل نے ٹرے رکھی اور ابکائی کرنے لگی تو شمع بی بی پریشانی سے اس کو کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، کیا ہوا مناہل، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مناہل کی آنکھیں ابل پڑی تھیں، لیکن وہ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے الٹی نہ کر سکی۔ وہ دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرتی ہوئی شمع بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں خالہ، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے۔ لیکن اس بار تو مناہل کو اٹھ کر واش بیسن پر جانا پڑا تھا، اس کو الٹی آ گئی تھی۔ شمع بی بی ہونٹوں پر مسکان سجاتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ انہوں نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور مناہل کو ایک لمبا سانس لیتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کے پاس گئی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تخت پوش تک لے آئی۔ آرام سے بیٹھو، میں ہانڈی چولہے پر رکھ لوں گی، پھر پاس ہی لیڈی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ مناہل اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن کیوں خالہ؟ بس ایک الٹی ہی تو آئی ہے، اب تو میں ٹھیک ہوں۔ مناہل حیرانگی سے دیکھتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے چادر اٹھا کر الماری سے نئی جوتی بھی لائی تو شرجیل حیرانگی سے بولا، کہیں جا رہی ہو بیگم صاحبہ؟ مناہل نے اس کی طرف دیکھا اور چادر سے اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپتی ہوئی جوتی پہننے لگی۔ خالہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، خیریت تو ہے؟ والدہ ماجدہ تو ٹھیک ہے؟ شرجیل بولا تو وہ ہنسنے لگی، خالہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک ہی الٹی آئی ہے تو وہ بضد ہے کہ ابھی کے ابھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی، مگر شرجیل اس کی بات پر غور کر کے خود ہی بڑبڑایا، او خیر شرجیل بھائی، شرجیل صاحب، کہیں ابو تو نہیں بن گئے ہیں؟ وہ بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو کر کہے لگانے لگا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مناہل کا چیک اپ کرنے کے بعد شمع بی بی کو دادی اور مناہل کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی اور دونوں ہی کلینک میں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھی۔ شمع بی بی نے مناہل کا منہ چوم لیا تھا۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہاں، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ بہت ہی پیارا ناول ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔